اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، دین میں ترجیحات کے عنوان سے ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 9 ہے۔ کل میں نے یہ بات کی تھی کہ علم میں جب آدمی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، پریفرنس دینا چاہیے، یہ کل میں نے بات کی تھی۔ آج ہم علم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کس کو پڑھایا جائے، یعنی کس کو عالم بنایا جائے، کس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ عالم بنے۔ کل میں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک لڑکا 12ویں پاس کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر 12ویں پاس کرنے والا ڈاکٹر بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس تعلیم میں بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، تعلیم کو پوری دنیا نے مزید 2 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کہلاتا ہے پروفیشنل کورس، پیشہ وارانہ علم، اور ایک ہوتا ہے عام علم۔ پیشہ وارانہ سے مراد ڈاکٹر ایک پیشہ ہے، انجینئر ایک پیشہ ہے، کمپیوٹر کی تعلیم ایک پیشہ ہے۔ جو بھی پیشہ وارانہ علم ہوتے ہیں، پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس لائن سے اس کا لنک ہے یا نہیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو دماغی طور پر، آپ گھر میں بھی کبھی گاؤں وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ ذرا سے الیکٹرک خراب ہوئی تو اس کو بناتا، حالانکہ وہ الیکٹریشین نہیں ہے۔ کوئی توڑ پھوڑ ہوا تو ہتھوڑی اٹھا کر کے ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب اس بچے کا جو دماغ ہے نا، وہ ٹیکنیکل لائن میں ہے، اس کو ٹیکنیکل لائن میں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہی علم دین میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عالم کس کو بنایا جائے۔ یہ پہلی چیز ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونے کے نتیجے میں کہ اب جو کھیپ آپ کے سامنے تیار ہے، اس میں سے جیسا میں نے کل کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہزاروں اونٹ ہیں لیکن سواری کے لائق نہیں ہیں، سواری کے لائق نہیں ہیں۔ ہم عالم ہو جاتے ہیں، ہمیں فوراً لوگ، پبلک جو ہے وہ ممبر سنبھال دے دیتی ہے، اور ممبر سے کیا باتیں کرنا، کس وقت کیا بات کرنا، یہ ہم کو عطا پتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، برآمد ہو رہا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ایسے ہوتا رہے گا کیونکہ ہم نے اس بات کا دھیان نہیں رکھا۔ ایک بنیادی بات یہ تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا پڑھایا جائے علم دین میں۔ قرآن اور حدیث سارے علم دین کا جو ہے وہ بنیاد ہے۔ علم دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اس کے عجائبات، اس کا علم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جتنا اس میں آپ غوطہ ماریں گے، اتنے اچھے موتی اور خوب تر موتی نکلتے چلے جائیں گے۔ تو ہم اس کو نہیں کہنا چاہ رہے۔ قرآن حدیث تو بنیاد ہے، وہ کبھی بھی کوئی بھی بلڈنگ بنانے کا کتنا بھی طریقہ آپ ایجاد کریں، ڈیزائن بدل سکتی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے کہ بنیاد پر ہی بلڈنگ قائم ہوگی، وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ جو کچھ بھی باہر کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، دیوار ایسی بنائیں، چھت ایسی، وہ سب چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اب بلڈنگ بنانے کا ایسا طریقہ بتانے والے ہیں کہ جس میں بنیاد کھودنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی علم دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ جتنے علم دین میں لوگوں نے شروع کیے، وہ سب قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو پڑھایا جائے، یہ ایک بات طے کی جائے، کس کو ترجیح دی جائے، اور دوسری بات یہ کہ کیا پڑھایا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میری بات سے علماء جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ جو پورا مولوی کا کورس ہے،
جو پڑھایا جا رہا ہے ایک بڑی تعداد میں یہ سول سروس کورس ہے۔ سول سروس کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ نصاب، یہ سلیبس بنا، اس وقت اس سلیبس کے ذریعے لوگوں کو جاب ملتا تھا، کام ملتا تھا۔ ہم نے اسی جاب والے کو اٹھا کر کے پورے طور پر نافذ کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جس وقت ہم نے مثال کے طور پر بھارت میں آزادی سے پہلے بھی ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس کھلے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور بہت بڑے بڑے علماء بھی کام میں لگے، لیکن جو بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے شروع ہوئی، جب انہوں نے بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند کی، پھر ہندوستان میں جو ہے وہ، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ پورے ایشیا میں جو ہے ان کی وجہ سے جو ایک لوگوں میں لہر آئی، تو اس لہر کا نتیجہ برآمد ہوا، لیکن اس بات کا دھیان نہیں رکھا گیا کہ پڑھایا کیا جائے۔ قرآن حدیث تو بدلتا ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے، لیکن جو پروفیشنل کورس ٹائپ چیز ہوتی تھی اس پر دھیان نہیں رکھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم علماء عوام کی ضرورت کو علم دین سے ٹیلی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہم سے انشورنس کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آدمی ہم سے بینک کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آدمی ہم سے کمیونزم کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آدمی مختلف نظریات کا مسئلہ پوچھتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ غیر مسلم کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس قسم کے ہزاروں سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہمارے پاس عموماً انہی لوگوں کے پاس جواب ہے کہ جو عالم بنتے وقت انہوں نے اس بات کو یا تو دھیان رکھا، یا پھر کہیں الگ سے انہوں نے اس کا ڈپلومہ کیا، کوئی کورس کیا، ورنہ ہمارے پاس ان باتوں کا معقول جواب موجود نہیں رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، بریکٹ کی بات بتا رہا ہوں، کوئی عالم جب ایسی کتاب لکھتا ہے جیسے جدید فقہی مسائل، آپ کو معلوم ہے علماء زبردست اس کتاب کو خریدتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ہر جگہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کو محسوس ہوا ہے کہ میں جواب نہیں دے پایا ہوں۔ اب جدید فقہی مسائل لکھنے والے کتنے لوگ ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہم نے اس بات کا دھیان نہیں رکھا کہ کیا پڑھانا چاہیے۔ اب اس کورس میں کو پڑھنے کے لیے ہندوستان میں ایک زمانے میں لکھنے والے جو علماء ہوتے تھے ان کی زبان سخت ترین ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی۔ وہ مشکل زبان کی وجہ کیا تھی کہ اس میں فارسی لفظ کثرت سے شامل ہوتے تھے، تو لہذا اب وہ فارسی کو پڑھایا گیا۔ حالانکہ فارسی یہ تو ایرانیوں کی دین تھی، یہ جو ہمارے ہاں بادشاہ لوگ آئے انہوں نے اپنی زبان کو زندہ کرنے کے لیے، حالانکہ یہ چاہتے اگر مزاجن یہ اسلام پرست ہوتے تو آج بھارت کی زبان کا ایک بڑا حصہ عربی ہوتا۔ اگر یہ اسلامی نظریہ رکھتے تو عربی جتنا انہوں نے فارسی کو آگے بڑھایا۔ اب مرزا غالب جیسے شاعر جو ہے وہ حقیقت میں فارسی شاعر ہے، آپ ان کو جانتے ہیں اردو شاعر، لیکن مرزا غالب کی اصل شاعری کس چیز میں ہے؟ فارسی میں ہے۔ علامہ اقبال کی ایک بہت بڑی فارسی شاعری کس چیز میں ہے؟ فارسی میں۔ اب فارسی سمجھنے والے پورے گاؤں میں، پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ 5 سے 10 آدمی ہوں گے۔ آج بھی ہم کو وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس اتنے ٹائم کو آپ دوسری چیز پڑھا سکتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے بتانا نہیں چاہیے کہ ایک زمانے تک 1980 تک بھارت کے اکثر مدارس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ قرآن مجید کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء فارغ ہوئے ہیں اور قرآن کریم کو مجہول پڑھتے رہے، انتقال بھی ہو گیا، مجہول پڑھتے۔ مجہول کا مطلب آپ کے گاؤں میں ہم لوگ بھی جب پڑھتے رہے تو بھی پڑھانے والے کیا الحمدللہ ہی نہیں کہتے تھے، الحمدللہ ہی پڑھاتے تھے کہ نہیں پڑھا۔ یہ کیا ہے کہ اتنا اہم علم ہونے کے باوجود، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ قاری بن جائیں، قاری ایک فن ہے، قرأت ایک فن ہے، لیکن قرآن مجید کا صحیح پڑھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اب علماء ہی کو نہیں پڑھایا گیا، مدارس میں نہیں رکھا گیا۔ یہ تو بہت دن کے بعد دارالعلوم نے یہ شرط لگائی کہ جو بھی فارغ ہوگا اس کو صحیح قرآن پڑھنے کے لیے بنیادی تجوید کا علم ضروری ہوگا، ورنہ ایک زمانے تک
لوگ ایسے ہی پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ترجیح دینا چاہیے تھا جس کی بنیاد پر آپ کا سلیبس بنا وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا سلیبس نہیں بنایا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہم لوگوں سے، اس کے نتائج بھی ہم نے بھگتے۔ تو فارسی جس زمانے میں رہا ہوگا، جب بھی بات فارسی کی ہوتی ہے تو ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ اب بہت سی کتابوں میں فارسی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لہذا جو ہے وہ فارسی پڑھانا ضروری ہے۔ اب اس میں 1 سال 2 سال لگاتار فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر ایک زمانہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد سے لے کر کے کہ لوگ جو ہے وہ اعتراض اسلام پر کرتے تھے، تو ایک سبجیکٹ فلسفہ کہلاتا ہے وہ پڑھایا جانے لگا۔ پھر جو ہے لوگوں سے مناظرے کرنے تھے، لہذا منطق پڑھائی جانے لگی۔ اب اس زمانے میں نہ فلسفہ، اور وہ فلسفہ بھی کیا ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اس کے بھی اتنے اثرات نہیں ہیں، ان کی باتوں میں اتنا دم نہیں ہے۔ لیکن آج بھی آپ کو معلوم ہے دارالعلوم جیسے ادارے میں آخری کتابیں جو فلسفے اور منطق کی پڑھائی جاتی تھیں، اتنا طالب علم محنت کرتا ہے اس میں، اور پھر بھی بہت معمولی نمبر سے کیا ہوتا تھا، ایک اکثر آبادی پاس ہی نہیں ہو پاتی تھی، کسی طرح اس کو کھینچ تان کے پاس کر دیا جاتا تھا۔ یہ مشکل ترین سبجیکٹ تھا لاجک، ویسے بھی جو لاجک سبجیکٹ ہے وہ مشکل ترین سبجیکٹ ہے۔ کم سے کم ان کو پڑھایا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ طے کیا جاتا کہ یہ مناظر بنیں گے آگے چل کر کے، چلو آپ ان کو ترک شاستر پڑھا دیتے۔ لیکن نتیجہ سب کو پڑھایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ میتھمیٹک جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں ایک ٹیگنامنٹری ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، سارے بچوں میں سے 90% بچے اس سے پناہ مانگتے ہیں، ٹیگنامنٹری پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب اسی لیے پھر کیا کیا گیا یو پی کے سلیبس میں کہ ٹیگنامنٹری کو ہٹایا گیا، کہ جس کا جیسے میں نے جب پڑھا 10ویں میں تو ٹیگنامنٹری آپشنل ہو گیا کہ سائنس سائڈ والے بچے پڑھیں گے ٹیگنامنٹری اور آرٹ سائڈ والے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کیا کیا، نہیں سب کو منطق پڑھنا ہے، سب کو فلسفہ پڑھنا ہے۔ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پڑھنے کے باوجود بھی کسی کام کے نہیں بن پائے، الا ماشاء اللہ 2-4% نہیں، 2-4 انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ان سبجیکٹ میں آگے آئے۔ وہ فارسی کو آنے کی وجہ سے نتیجہ نکلا، آج تک آپ کو حیرت ہوگی کہ آج تک 14 سال جس کو پڑھایا جاتا ہو وہ عربی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ ایک انگریزی میڈیم اسکول میں ایک طالب علم داخل کیا جاتا ہے، اس کی گھر کی زبان انگریزی نہیں ہوتی ہے، لیکن 3 سال کے اندر وہ گھر سے لے کر کے بازار تک اور بازار سے لے کر اسکول تک انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم 14 سال پڑھتے ہیں، ہم یہ بھلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عربی جو بول رہا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو عربی میں جواب دے دیں یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ جو فوکس ڈالنا چاہیے تھا، کم سے کم دوسروں سے سیکھ کر کے فوکس کہ انگریزی پڑھانے والے 3 سال میں بچے کو انگریزی بولوا دیتے ہیں۔ ہم کو تو شوق بھی ہے کہ ہماری زبان ہے، ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں جنت کی زبان ہے، ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں اللہ کی زبان ہے، ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ ہمارے رسول کی زبان ہے۔ سارے فخر ہونے کے باوجود آپ عربی نہیں بول سکے۔ جب عالم نہیں بول سکا تو پبلک کہاں سے بولے گی بیچاری؟ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا، اب جیسے اگر آپ کے گاؤں والے سب لوگ عربی زبان جانتے ہیں، بھلے اپنی ہندی بھی بولتے، تو قرآن کریم جب حافظ قاری پڑھتا تو آپ کو مزہ آتا نماز میں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم اندھے بہرے کی طریقے سے کھڑے رہتے ہیں اور نماز چونکہ ہماری ادا ہو جاتی ہے، اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے سننے کا، لیکن جو نماز اپنے آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آتی ہے، تبدیلی کرتی، وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو کہتا ہے قرآن کریم کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کبھی امام حرم نماز پڑھاتے پڑھاتے زار و قطار رونے لگتے ہیں، پیچھے ہچکیاں بن جاتی ہیں لوگوں کو، کیونکہ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو اردو میں کوئی آدمی جب جہنم کا منظر کھینچتا ہے تو اندر سے آپ گھبرا جاتے ہیں، کبھی کبھی آنسو جاری ہو جاتا ہے، ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ جو بات اس نے کہی وہ ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہی اگر اس بات کا خیال شروع سے رکھا جاتا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان ترجیحات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا۔ بہرحال اب فی الحال جو ہے وہ اس بات کو لوگوں نے سمجھا ہے۔ بہت سے مدرسوں، میں خود اپنے مدرسے میں نے فارسی ایک دم ہٹا دیا،
ہفتے بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے منطق ہے، منطق کی بڑی بنیادی باتیں بتا دی جاتی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ایک دم کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے، کیونکہ سامنے والا کبھی کبھی اگر گفتگو کرے تو یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ ترک شاستر پیش کر رہا ہے، بس اس قسم سے پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے مدرسے میں 2 سال طالب علم کو اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی خطرناک نکلتا ہے۔ ایک بچہ 2 سال وہ پڑھ کر کے بور ہو جاتا ہے، اب اس کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ نتیجہ یہ نکلتا کہ اماں ابا اس کو تعلیم ہی چھوڑوا دیتے ہیں اور بیچ میں آ کر کے تعلیم کیا ہوتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو معلوم ہے 1980-85 تک بہت محدود سبجیکٹ ہوتے تھے پڑھنے، بی اے ایم اے یہ سب میں۔ آج اتنے سبجیکٹ وجود میں آ گئے ہیں کہ کمپیوٹر میں کئی سبجیکٹ وجود میں آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسی ضرورت محسوس ہوئی اس لحاظ سے دنیا والوں نے نئے مضمون کو اختیار کیا اور دنیا کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت دنیا کو ضرورت کیا ہے، اس قرآن کریم سے اس کا استدلال کیسے کیا جائے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ بھی وہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کنواں گندا ہو گیا، کنواں میں بلی گر گئی، اب اس کو بتایا گیا ہے کہ کنواں کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کنواں موجود ہی نہیں ہے۔ کتابیں ایسی لکھی جائیں کہ جو چیز موجود ہے، جس پانی کی ٹنکی موجود ہے، ٹنکی میں اگر گر گیا تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو مسئلہ، اب پھر وہی جدید فقہی مسائل اٹھانا ہے اور جواب دینا ہے، تو وہ کتاب تو فیل ہو گئی نا، کہ جس میں کنواں کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ بہت سے گاؤں ایسے جہاں کنواں ہی موجود نہیں ہے۔ کنواں کسے کہتے ہیں؟ بچے اگر پوچھنا جائے تو آپ کو لے جا کر کے دکھلانا پڑے گا، دیکھ بابو، یا پکچر بتا کے دکھلانا پڑے گا کنواں ایسا ہوتا تھا۔ اس وقت پورے گاؤں میں کوئی کنواں ایسا نہیں جس کے اندر پانی پیا جاتا ہو، پورے گاؤں میں کوئی نہیں۔ ایسے ہزاروں نہیں، اب لاکھوں گاؤں ہیں، لیکن ہم کو مسئلے وہ بیان کیے جا رہے ہیں جو کنواں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اتنے ڈول پانی، ڈول ہی نہیں معلوم ہے ڈول کیسا ہوتا ہے، لیکن ہم کو ڈول پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کس چیز کو پڑھانا ہے۔ سماجی لحاظ سے بھی یہی پرابلم ہے۔ مسائل ہمارے ہیں، شادیاں ہیں، دن پر دن شادیوں پہ رسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب بچے یہ پوچھنے لگے ہیں، سوال کرنے والے یہ کرنے لگے ہیں کہ مولانا اصل شادی کیا ہے؟ کیوں آپ نے اتنا شادی میں چکر چلا دیا کہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں اصل شادی کیا ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ چیزیں پڑھائی نہیں گئی سماجی لحاظ سے۔ ہم کو یہ بتایا گیا رسمیں ہیں، اب ہم جب رسم پر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ساری رسموں کو اٹھا کر کے بدعت کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ رسمیں کبھی جائز ہوتی ہیں، کبھی رسمیں گناہ ہوتی ہیں، کبھی رسموں میں بدعت کا گناہ ملتا ہے، کبھی رسم میں اسراف کا گناہ ملتا ہے، کبھی رسم عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں ہم کو نہیں پڑھائی گئی۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی ہے، آپ بھی اس کو زیادہ اہمیت دیں۔ آپ دیکھیے نماز اہم ہے۔ کیا اہم ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، نماز اہم ہے۔ نماز میں رفع الیدین اہم ہے کیا؟ اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وہ رفع الیدین پر بحث کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں ہم کو کون سا سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ ان کے ابا کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کسی کے نزدیک کرو یا نہ کرو نماز سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جتنے رفع الیدین کرنے والے مجھ سے بحث کرتے ہیں، میں ایک سوال کر لیتا ہوں کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، مجھے بغلیں جھانک رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو ایک پلاننگ کی گئی ہے، یہ تو ایک دوسری پلاننگ ہے کہ آپ کو ایسے مسائل میں الجھایا جائے جس کا زندگی سے تعلق ہی نہیں ہو۔ وہ مسائل جس سے نماز نہیں ہوتی وہ تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی نہیں پتہ چل سکا بچے کو یا پڑھنے والے کو یا کیا کہتے ہیں بحث کرنے والے کو کہ ہماری زندگی میں ترجیحات کس چیز میں ہوں گی۔ ہم نماز کا مسئلہ پہلے جانے، وہ آتے ہی سوال کر لیتا ہے مولانا صاحب رفع الیدین کرنا
واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کرے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہ کبھی یہ نہیں سوال کرتا کہ مولانا صاحب بتا دیجئے نماز میں فرائض کہتے ہیں تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے. اس پر نہیں سوال کر رہا ہے، وہ ایسی چیز پر سوال کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن نے جس چیز کو، یہ مین ہیڈک ہے، اس پر ہم ابھی اور مزید بات کریں گے کل انشاءاللہ، کہ قرآن میں جس چیزوں کو ترجیح دی ہے آپ ان مسئلوں کو ترجیح میں رکھیں. وہ اللہ ہے ہمارا، وہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کیا بات کتنی معلوم ہونی چاہیے. اسی لحاظ سے اس نے قرآن میں ذکر کیا. آپ نے الٹی چلا دیا ہمارا معاملہ سارا کا سارا. نتیجہ کیا نکلا کہ نماز کا مسئلہ، ایک مثال دے رہا ہوں، نماز کے مسئلے تک میں کیا ہو گئے، ہم الجھ کر کے رہ گئے. تو اللہ نے جس چیز کو خوب ترجیح دی ہے اس کو آپ بھی ترجیح دیں اپنی زندگی میں. اور اللہ نے جس چیز کو، اس نے جانا ہوگا نا کہ کس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو داڑھی کا مسئلہ یہ بتا دیا ہے کہ لازم ہے کہ آپ ایک مشت رکھیں، پہلے داڑھی رکھا لو، اس کے بعد داڑھی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں داڑھی کتنی رکھی جائے پر بحث نہیں کیا. ہماری بحث کس بات پر ہے؟ ہماری بحث اس بات پر ہے کہ داڑھی جو ہے وہ کتنی ہو. یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو داڑھی لمبی نہیں رکھنی ہے وہ بولتا داڑھی رکھنا ہی نہیں. جب داڑھی چھوٹی رکھنے کا گناہ ہی ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا. اور اللہ کے رسول نے ترجیح کس کو دیا؟ داڑھی رکھو. داڑھی کی مقدار پر آپ نے بحث ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے، آپ فقہی لحاظ سے مسئلہ جب پوچھو کوئی بتا دیجئے بھائی فلاں کے نزدیک یہ فلاں، لیکن یہ ایشو نہیں بنائیے اس کو ترجیحات میں داڑھی کو رکھیے، مقدار کو نہیں رکھیے آپ. ہم نے مقدار کو داڑھی میں ترجیح میں رکھ دیا اور داڑھی کے اصل میٹر کو کیا کر دیا. ابھی مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے ایک آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے تو آپ کو بڑی الجھن ہوتی ہے. بعض گاؤں وغیرہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں لا کر کے سڑی ٹوپی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اور وہی مسجد میں 200 لوگ بغیر داڑھی کے نماز پڑھے، انہوں نے آج تک اس سے نہیں کہا کہ تمہاری بغیر داڑھی، تم بغیر داڑھی کے نماز پڑھتے ہو. بھئی داڑھی کے بغیر نماز پڑھنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹوپی والے کو آپ نے ترجیحات میں ڈال دیا اور بغیر داڑھی مونڈے والے کو آپ نے کسی خانے میں نہیں رکھا. بحث چل رہی ٹوپی پہ نماز ہوگی. ارے یہ پوچھ یار، ایک آدمی داڑھی مڈا کے نماز پڑھتا ہے، نماز ہوگی؟ فاسق ہے سب کے نزدیک. داڑھی مڈانے والا فاسق ہے، اور فاسق کا مطلب کہ لگاتار گناہ کر رہا ہے. ایک فاسق یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کیا تھوڑی دیر کے لیے ہوا، ایک گناہ ہوتا ہے گناہ کی حالت میں رہنا. اس کو کوئی میں اس وقت داڑھی کے موضوع پہ نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر ٹوپی والا نماز پڑھتا تو آپ کو بہت ٹینشن ہے، اور بغیر داڑھی والا نماز پڑھا آج تک آپ کو ٹینشن نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کہ ترجیحات کیا ہیں. ہماری زندگی میں کن چیزوں کو ہم کو پہلے جاننا ہے، کن چیزوں کو بعد میں جاننا ہے. اس کے نتائج ہم بھگتتے رہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پر آگے بات کریں گے، اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ابھی 2-3 باتیں اور ہیں کہ اللہ نے جس کو ترجیح دیا، رسول نے جس کو ترجیح دیا، اس کو ترجیحات کی لسٹ میں رکھیں. اللہ رسول جس کو ایشو نہیں بنانا چاہتا ہے آپ اس کو زندگی میں ایشو نہیں بنائیں. انشاءاللہ زندگی رہی آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.